یہ جو ہمارا تھرڈ سیگمنٹ ہے اس میں ہم 3 بروج کے بارے میں بات کریں گے، لیبرا، اسکارپیو اور سیگیٹیریس۔ یہ تینوں بروج جو ہیں ان کی لائف میں کافی کچھ امپورٹنٹ چل رہا ہے، کیونکہ سیلیسٹیل جو اس وقت ہمارے پلانیٹری پوزیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور بڑی ون آف دا کائنڈ قسم کی سچویشنز ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں لیبرا کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ ہمارے جو لیبرا دوست ہیں انہوں نے، ان کا 7واں گھر لاسٹ ویک میں نے آپ کو بتایا تھا بہت امپورٹنٹ ہے۔ 7واں گھر ہوتا ہے ریلیشن شپ کا، دنیا کے ساتھ، آپ کے اسپاؤس کا، آپ کے پرسنل ریلیشن شپ کا، آپ کے بزنس، ہر طرح کے ریلیشن شپ کا، کنیکشن کا لوگوں کے ساتھ۔ وہاں پر آپ کا جو اپنا رولر ہے وہ 7ویں گھر میں بیٹھا، لہٰذا رشتوں میں، ریلیشن شپس میں اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے تو وہ بھی ریزالو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے سچویشن میں کلیئرٹی زیادہ آ جائے۔ اور وہاں پہ چونکہ گرہن بھی گزرا ہے تو گرہن کا مقصد ہوتا ہے کہ ڈارکنیس کے بعد ایک دم روشنی۔ تو اگر کوئی الجھن، کوئی پریشانی تھی تو آپ کے 7ویں گھر میں، آپ کے ریلیشن شپ ہاؤس میں وہ کلیئرٹی آتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ کنجنکشن آف دا ایئر جو ہے جوپیٹر کا یورینس کے ساتھ کنجنکٹ ہونا، وہ اس ہفتے ہو رہا ہے آپ کے 8ویں گھر میں۔ 8واں گھر ہوتا ہے آپ کے ریسورسز کا گھر، آپ کے ریسورسز کا اور آپ کے جو پیسو انکم کا، آپ کے قانونی مسائل کا اور آپ کے اسپاؤس کی انکم کا۔ تو اس ہفتے وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے جتنے بھی قانونی معاملات ہیں، جو بھی آپ کے لیگل ریلیشن شپ ہیں، جو بھی آپ کے لیگل مسئلے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہو گئے، جائیداد کے مسائل ہو گئے، کورٹ کیسز ہو گئے، ان سب میں ایکسٹرا کیئرفل ہیں۔ کوشش کریں کہ اسے اگلے ہفتے تک پینڈنگ کر دیں، اس ڈسرپٹیو انرجی میں نہ ہونے دیں، اور اگر ہو بھی جاتے ہیں تو اس کا رزلٹ آپ کے حق میں پازیٹیو ہو سکتا ہے، کیونکہ 8واں گھر جو ہے وہاں پر بہت زیادہ ہلچل ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو یہ ہے 7واں گھر، وہ بھی اس ہفتے ایکٹیو ہے۔ اب پھر آپ کا 6واں گھر، بی ویری کیئرفل وتھ یور ہیلتھ۔ اپنے ہیلتھ کے حوالے سے، اپنے روٹین کے حوالے سے اگر آپ کو بالکل بھی آپ کو خود کو اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوشش کریں اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو آپ ڈائٹنگ چھوڑ دیں، ہیلدی کھائیں پئیں، اور اگر آپ غلط کھا پی رہے ہیں یا اوور ایٹ کر رہے ہیں تو اس کو بیلنس میں لے آئیے۔ کچھ اس طرح کی سچویشن ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو کچھ سلیپ ڈسٹربنس تھی، جیسے نیند میں پرابلم ہوتی ہے یا نائٹ میئر کا پرابلم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں آپ نے بہت زیادہ سلیپ ڈسٹربنس دیکھی ہو، بہت زیادہ نائٹ میئرس کا ایشو ہوا، تو لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کی وہ سچویشن بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے بہرحال جو آپ کے کنیکشنز ہیں نا، جو بھی آپ کی زندگی کے امپورٹنٹ کنیکشنز ہیں، ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، پازیٹیو اضافہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا کنیکشن اس ہفتے بنائیں، کوئی ایسا کنیکشن جو لائف لانگ ہو، کیونکہ لائف لانگ کوئی چیز اس ہفتے، اگلے 10-12 دنوں میں کوئی ایسی اہم پازیٹیو چیز ہے جو لائف لانگ ہو سکتی ہے، اینڈ دیٹ کین بی لو آلسو، دیٹ کین بی اے نیو رومانس آلسو۔ رومانس means something that makes you happy۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی نئی ہابی، کوئی نیا پیٹ، کوئی نئی ایسی چیز اپنی زندگی میں ایڈ کریں جو نئی ہیپینس اور نئی رسپانسبلٹی ہو۔ آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے انٹرنل پیس۔ ہمارے لبرا دوستوں کے لیے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ انٹرنلی پیسفل ہو جائیں۔ یہ ہفتہ ایسا ہے جو آپ کو انٹرنل پیس دے سکتا ہے۔ آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد موجود لوگ جان بوجھ کر آپ کو ڈپریشن دینے کی کوشش کریں گے، جان بوجھ کر آپ کے لیے آپ کو کنفیوز کریں گے، یا آپ کو بتائیں گے، یعنی لوگ یہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوں گی آپ کو ڈس اپوائنٹ اور آپ کو ڈپریس کرنے کی۔ آپ کی لو وائب میں نے آپ کو بتایا کہ یو مے فال ان لو، اٹس اے ویک آف فالنگ ان لو اگین۔ یور فائنانسز اور ایجوکیشن میں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، کہیں کوئی بہت بڑی مسٹیک چھپی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی چھپی ہوئی ہے، اسے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو حالات ہیں ان میں خوبصورتی ہے۔ یہ ہفتہ جو ہے یہ حالات کو مزید خوبصورت کرنے جا رہا ہے آپ کے لیے۔ آپ کا لاکی سٹون اس ہفتے کا ہے پیریڈاٹ۔ پیریڈاٹ از اے لائم، اسے اولوین بھی کہتے ہیں،
दिस इज पैराडॉट. और पैराडॉट मैं कई फॉर्म में अपने इर्द गिर्द रखती हूँ क्योंकि ये बैलेंस एनर्जी लेकर आता है और माइंड के जो कंफ्यूजन्स होते हैं उनको ठीक करता है. और ये इजीली अवेलेबल स्टोन भी है. आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो बन रहा है सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल. आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है उलझना छोड़ दें ऐसी चीजों से, हालात से, लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते. अपनी तवज्जो इस पर मरकूज करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि आपका अपना आप. हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए जो 14 से 21 तक का हफ्ता है इसकी अपनी अहमियत है. पहली बात तो यह है कि आपका जो आपका 7वां घर है वहां पर ईयर की सबसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शन जो है आपके 7वें घर में हो रही है. जुपिटर और यूरेनस ये आपके 7वें घर में कंजंक्शन हो रही है और सन भी वहां पर ट्रांजिट कर जाएगा. लिहाजा 7वां घर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए. और उसके बाद आपका 5वां, 5th, 6th एंड 7th ये तीनों हाउसेस इंपॉर्टेंट है. लास्ट वीक भी हमने इसी पर बात की थी. अब बात ये है कि 7वां घर होता है दुनिया के साथ आपके कनेक्शन का. इस हफ्ते अगर आप जो स्कॉर्पियो लोग हैं इस हफ्ते भी इन लव नहीं हुए तो पता नहीं कब होंगे क्योंकि 6ठे घर में वीनस है, 7वें घर में जुपिटर और यूरेनस का इतना स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है. इलेक्ट्रीफाइंग रेवोल्यूशन है. अचानक आप के सामने वो शख्स आ सकता है, आपको उसका ख्वाब आ सकता है, आपको उसका ड्रीम आ सकता है. और अगर आपको करंट रिलेशनशिप है तो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो सकता है, पहले से कहीं ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, पहले से बहुत ज्यादा उसमें एक्टिविटी और खूबसूरती पैदा हो सकती है. सो दिस इज अ वीक जहां पर यू मस्ट सेलिब्रेट लव, लव एंड लव एंड लव. उसके बाद आपके जो लास्ट वीक भी मैंने आपको कहा था कि इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना आपने किसी से भी, ना अपने सिबलिंग से, बहन भाइयों से. यानी यंगर लोग जो है ना, छोटी उम्र के लोग, ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं. ये चीज अभी तक चल रही है. और उसके बाद आपने एक चीज याद रखनी है कि अचानक जैसे आप कोई चीज छोड़ देते हैं, अचानक किसी चीज से विड्रॉ कर लेते हैं और जंग से पीछे हट जाते हैं. आपने सडन फैसला नहीं करना. जैसे सडनली मैंने आपको बताया कि यू मे फॉल इन लव, ठीक है, बट डिसीजन नहीं लेना. सिचुएशन को डेवलप होने दें, उसके बाद डिसीजन लें. जो भी आपने डिसीजन लेना है आपको इस हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना चाहिए जो जो सेल्फ केयर का हो, जहां पर आप अपने आप को पैम्पर करें, डिटॉक्स करें, पैम्पर करें, रिलैक्स करें, मेडिटेट करें, इबादत करें. टेक 1 डे ऑफ विद योर ओन सेल्फ ओनली, सोलो एक दिन छुट्टी करें बिल्कुल आप. उसके बाद आपने सोशल मीडिया डिजास्टर से बचना है. सोशल मीडिया पर आपका कोई कमेंट आग लगा सकता है, आपकी कोई वीडियो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है, एनीथिंग. सो बी वेरी केयरफुल सोशल मीडिया डिजास्टर्स के साथ भी. और दोस्त आपके लिए थोड़ा परेशानी क्रिएट कर सकते हैं समटाइम्स, जैसे इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया या झूठ बोल के पैसे उधार ले लिए फिर वापस ना किए. इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आपकी जिंदगी में दिखाई देती हैं. आपने अपने जो आपके साथ जिसे कहते हैं ना कि आपके जो दोस्त हैं उनके साथ बिल्कुल डायरेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि आपके दोस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उन्हें लूज करना अफोर्ड नहीं करते, बट स्टे डायरेक्ट विद योर फ्रेंड्स. आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की वो अगेन लव है. लव इज योर पॉजिटिव एनर्जी. इट्स ऑल अबाउट लव, ऑल अराउंड लव फॉर यू. आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वही जो भी मैंने आपको यहाँ सोशल मीडिया डिजास्टर बताया था वही है, जो ऐसी चीजें जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो और कोई फायर ट्रिगर करते हैं. बी वेरी केयरफुल. बाय कोई चेन रिएक्शन आपके हाथों ट्रिगर हो सकता है, उससे आपने अवॉइड करना है. लव लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी परफेक्ट, ब्रिलियंट. आपका जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें यह है कि आपको देखना है कि आपके जो बिल्कुल क्लोज लोग हैं, आपके दोस्त, आपके पीयर्स, आपके बिल्कुल जो आपके टीचर, वो लोग क्या कह रहे हैं. हो सकता है कि आप जिसे कहते हैं कि कुछ चीजें बहुत क्लोज छोड़ के तो बहुत फार की पकड़ लें, दूर की कोड़ी ले आए जो कि यूजलेस हो आपके लिए. आपका मून मैसेज कह रहा है कि जो भी ख्वाब देख रहे हो अच्छे ख्वाब हैं, लेकिन ख्वाब उस वक्त तक ख्वाब रहते हैं जब तक उनके लिए कोई प्रैक्टिकल प्लानिंग ना की जाए. ख्वाब जरूर देखो, साथ प्रैक्टिकल प्लान भी करो. आपका लकी स्टोन है ब्लैक टॉर्मलिन. ब्लैक टॉर्मलिन ये दिस इज ब्लैक टॉर्मलिन.
جو ہمارے اسکارپیو دوست ہوتے ہیں ان کے پاس دو چیزیں ضرور ہونی چاہیے. ایک تو مرجان ریڈ کلر کا کورل اور یہ کالا ترملین. یہ دو چیزیں ہمارے ہر اسکارپیو دوست کے پاس ہونی چاہیے. ان کی اپنی ورتھ ہوتی ہے ان کی لائف میں, ان کو اس کی ضرورت رہتی ہے. آپ کا جو لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے ہارٹ اور ہارٹ بن رہا ہے ڈارک روز کوارٹز کا. دس از ڈارک روز کوارٹز اور اس ڈارک پنک وہ ایک ہارٹ فارم میں, اور یہ بھی آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. یہ آپ کا لاکی چارم میں نے بتایا, سٹون میں نے الگ سے بتا دیا. یہ آپ کا لاکی چارم ہے ہارٹ, اور وہ بھی ڈارک پنک کلر کا. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے آدمی کتنا بڑا ہے اور اس کا ظرف کتنا بڑا ہے اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ کسی اپنے سے کسی غریب اور کمزور شخص سے بات کر رہا ہو. جس لوگ جب آپ اپنے سے کسی کمزور یا اپنے سے بہت غریب انسان سے بات کر رہے ہوں تو آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا where you stand. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے جہاں آپ گراؤنڈڈ فیل کر سکتے ہیں, اسٹرانگ فیل کر سکتے ہیں, اور آپ کو جیسے آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ اچانک پازیٹیو ہوتی نظر آتی ہے. اچانک آپ کی سوچوں سے نیگیٹیوٹی غائب ہو جاتی ہے, اور اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے بہت سارے رکے ہوئے کام ہو سکتے ہیں. یو فیل ہیلدی, یو فیل ریفریش, اینڈ یو فیل جیسے یو آر ایٹ دا ٹاپ آف دا تھنگس. آپ اپنے آپ کو کافی زیادہ جسے ٹاپ پر اپنے آپ کو فیل کر سکتے ہیں, کامیاب فیل کر سکتے ہیں. جس چیز سے بچنا ہے وہ بلا وجہ کی سوچیں ہیں جو لوگ آپ کے ذہن میں ڈال رہے ہیں. اوور تھنکنگ شروع ہو جائے گی. اچھے بھلی اپرچونیٹیز ہیں, اچھی بھلی وائبز ہیں اس ہفتے کی, لیکن آپ ان کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں لوگوں کی وجہ سے, لوگ اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو آؤٹ آف بلو پروموشن مل سکتی ہے. آپ کو کوئی نئی جاب ہے, کوئی ایکسٹرا منی ہے, کوئی ایکسٹرا پروموشن ہے, کوئی نیا ایڈونچر ہے جو آپ کو اس ہفتے مل سکتا ہے. آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں آپ سے عمر میں, یا آپ کی اولاد ہے یا آپ کے بچے ہیں, وہ آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے. آپ اریٹیٹ ہو سکتے ہیں ان کے فیصلوں سے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے جو میٹر تھے, جیسے مسئلے ہوتے ہیں آپ کے فادر سے ریلیٹڈ یا وراثت سے ریلیٹڈ یا مردوں سے ریلیٹڈ, یا جتنے بھی میل آپ کے فیملی میں ہیں, فادر ہو گئے, برادر ہو گئے, ہسبینڈ یا ہو ایور آپ کی لائف میں اولاد ہو گئی, اس کے ساتھ اگر کچھ الجھنے مسئلے چل رہے تھے تو ہو سکتا ہے اس ہفتے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو, یہ سارا کچھ جو ہم سینیریو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کا چھٹا گھر بہت امپورٹنٹ ہے. چھٹا گھر جو ہے وہ ہوتا ہے سکستھ ہاؤس, آپ کی ہیلتھ کا, آپ کی ڈیلی روٹین کا, اور آپ کی جاب کا. ان تین چیزوں کو آپ نے اگنور نہیں کرنا, ہیلتھ کو بالکل اگنور نہیں کرنا, اور کوشش کریں کہ آپ کا جو روٹین ہے اس میں اگر کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ فورسفل چینجز آپ کے انوائرمنٹ میں آ رہے ہیں, آپ کے روٹین میں آ رہے ہیں, آپ کے ماحول میں آ رہے ہیں, تو آپ انہیں ایک ٹرائی دیجیے, دیکھیے, بیکاز ہو سکتا ہے یونیورس آپ کو کوئی آلٹرنیٹو دے رہا ہو. کوئی ایک کام جو آپ سال سے ایک طریقے سے کر رہے ہیں اس کو نئے طریقے سے کام کرنے کا کوئی آلٹرنیٹو آپ کو یونیورس فراہم کرے. آپ کے چھٹے گھر میں یہ ایکٹیویٹی, اور سن بھی ٹرانزٹ کر گیا وہاں پر جہاں پہ 14 سال بعد ایک ٹرانزٹ ہو رہی ہے یورینس اور جوپیٹر کی. سو یہ ٹرانزٹ جو ہے یہ آپ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ اور معنی خیز ہو سکتی ہے, بیکاز اٹ از ہیپننگ ان موسٹ امپورٹنٹ ہاؤس, جو سیگیٹیریس دوستوں کا موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے ان کا چھٹا گھر. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سفر اور مسافر دونوں امپورٹنٹ رہیں گے. دیر از اے گڈ نیوز کمنگ فرام اوورسیز. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ انٹرفیرنس آپ کے حالات میں, آپ کے ماحول میں, آپ کے کاموں میں لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے. لوگ بلا وجہ کی آپ کی زندگی میں انٹرفیرنس, سوال جواب, آرگیومنٹس کر سکتے ہیں ریزن لیسلی. آپ کی جو لو وائب ہے وہ نیو لو ہے, نیو ایرا آف لو ہے, نیو رومانس ہے. آپ کے جو آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں آپ کو قدرت کی طرف سے مدد مل رہی ہے, ماحول سے, قدرت سے, حالات سے آپ کو مدد مل رہی ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ بولڈ ہو کر پہلی موو لے سکتے ہیں, خود پر اعتماد رکھیں اور ٹیک یور فرسٹ موو. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے گارنیٹ. گارنیٹ از یور لکی سٹون. جو بھی نہیں ہے, گارنیٹ از اے بیوٹیفل ریڈ ڈارک کلر کا, براؤنش ریڈ کلر کا سٹون ہے. دیٹ از یور لکی سٹون.
آپ کا جو لکی چارم ہے جو سب پہ آپ کے لیے لک کریٹ کر سکتا ہے وہ ہے یلو فلاور، پیلے پھول، لیکن پیلے بھی پیور پیلے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے دل چڑیا کی مانند ہے، یہ وہیں اترتا ہے جہاں وہ خود کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ لوگوں کے لیے خود کو ایسا بناؤ کہ لوگ آپ کی موجودگی میں خود کو محفوظ سمجھیں۔